صلی و سلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور ان مقدس لمحات کی رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کی ولادت مبارکہ یہاں پر گفتگو ختم کی تھی۔ اس سے اگلا دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آپ کی ردات کا دور ہے اور آپ کی دودھ پینے کی عمر جو ہے اس کے احوال کیا ہیں، حالات اور واقعات کیا ہیں۔ تو یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات تو بڑی مشہور آپ نے سن رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ جو ہیں ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور عورتیں بھی ہیں جن کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، یعنی یہ تو مشہور ہے جن کے پاس پراپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ گزارا ہے اور وہاں پہ حضور نے ان کا دودھ پیا اور یہ حضور کو لے کر گئی تھی اسی مقصد کے لیے۔ تو انہوں نے خود یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک جانور تھا سواری کے لیے، گدھی استعمال کرتے تھے سواری کے طور پر، اور ایک اونٹنی تھی دودھ کے لیے اور باقی ایک دو بکریاں تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے ماڑے تھے کہ ہماری سواری وہ چلنے سے لاغر تھی اور ہماری اونٹنی جو ہے اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میری اپنی حالت یہ تھی، چونکہ ظاہری بات ہے جو عورت مکے میں آتی تھی بچہ لینے کے لیے تو وہ اس کا اپنا بچہ بھی ہوتا تھا، تبھی تو دودھ ہوتا تھا نا، اگر اپنا بچہ نہ ہو تو پھر انہوں نے کیسے دودھ پلانا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ غربت کے اور حالات یہ تھے کہ میرا اپنا جو بچہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی تھا، کہتی ہیں کہ وہ ساری رات روتا تھا، اس کا بھی دودھ نہیں پورا ہوتا تھا، یعنی میری اپنی چھاتیوں میں بھی دودھ نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ بہرحال ہم مکے میں آئے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سن رکھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں جب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ در یتیم یہ ہمارے حصے میں آیا تھا، ہم تو ایک روٹین کے مطابق حالات کے مطابق آئی تھیں۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 10 عورتیں آپ کے ساتھ اور بھی تھیں، اور بھی یہ بعض نے مختلف تعداد بتائی ہے، یعنی یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ لے کر جاتی تھی اور اس کو دودھ پلاتی تھی ایک مدت تک، اور اس کی اجرت کے طور پہ جب بچہ واپس کرتی تھی تو بچے والے انہیں کچھ عطا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک آمدن کا ذریعہ بھی تھا اس دور کے حالات کے لحاظ سے۔ تو کہتے ہیں کہ اور عورتیں بھی آئیں، لیکن جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تھی
تو اس لیے چھوڑ کے آگے کہیں اور چلی جاتی تھیں کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، اور یتیم بچہ ہے تو اس کے ماں باپ ہیں نہیں، تو اس کو ہم دودھ پلائیں گے تو ہمیں اجرت کون دے گا، یا پھر اگر اجرت دیں گے بھی صحیح تو اس درجے کی اجرت نہیں ملے گی کہ وہ بچہ جس کا ماں باپ زندہ ہو تو وہاں سے اچھی اجرت ملے گی۔ کہتے ہیں ہم نے جب حضرت آمنہ کے پاس گئی تو ہمیں یہ بچہ مل گیا، ہم لے کے آ گئے، بڑا تفصیل کے ساتھ لمبا واقعہ ہے، آگے وہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، پھر اس کی برکات وہیں سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ میری سواری جو پہلے چل نہیں سکتی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے تانے دیتی تھیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا قافلہ بھی لیٹ ہوتا ہے، تو اب اس کی رفتار ایسے تھی جیسے اس کو پر لگ گئے ہو۔ میں خود حیران تھی اور وہ دوسری عورتیں بھی حیران تھی، وہ کہتی تھی حلیمہ یہ سواری بدلی ہے، کیا مسئلہ ہے، پہلے تو چلتی نہیں تھی۔ تو حضرت حلیمہ مسکرا کے کہتی تھی سواری تو وہی ہے، بس سوار بدلا ہے، سواری وہی ہے، سوار بدلا ہے جس کی برکت ہے۔ آپ پھر کہتی ہیں کہ ہم گھر میں پہنچے تو میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو میں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا دودھ پلانے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے حضور نے دودھ پیا اور پھر میں نے دوسرے پستان کی طرف دوسری طرف حضور کو کیا تو حضور نے دودھ نہیں پیا، چونکہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو علم تھا کہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے وہ بھی شیر خوار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک حضور شیر خوار رہے اور ان کا بھائی تھا، حضور ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف کرنے کے باوجود بھی آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں خود اتنی بیمار اور لاغر اور کمزور تھی کہ ایک بچے کا دودھ نہیں پورا ہو سکتا تھا جو میرا اپنا ذاتی بیٹا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دودھ پلایا ہے تو کہتے ہیں کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر آئیں، میرے دوسرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، جو ساری رات روتا تھا اب وہ خراٹے مار کے سو رہا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی برکات ہیں۔ اور پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے حارث کو کہا، جو حضور کے رضائی باپ ہیں ان کا نام حارث ہے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ ان کو کہا کہ دودھ جو ہے اونٹنی کا 2 کلے ہے، کہتے وہ اونٹنی جس کا دودھ ہوتا نہیں تھا اب وہ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ حیران ہے کہ اونٹنی کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم نے سیر ہو کر دودھ پیا، برتن بھر لیے لیکن دودھ ابھی بھی باقی ہے۔ کہتے ہمیں تو وہیں سے پتہ چل گیا تھا یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے جو ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ خیر یہ تو ساری برکات ہیں، واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور کو جس نے دودھ پلایا ہے وہ حضور کی اپنی والدہ ہیں حضرت آمنہ، یعنی یہ تو بڑا مشہور ہے نا کہ حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی والدہ ہیں، تو میں نے ذکر کیا اس کے علاوہ بھی کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی حقیقی ماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا، اس کے بعد حضرت وہ لونڈی سویبہ لونڈی جو کنیز تھی جس کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی دودھ پیا تھا۔ اور پھر اسی طرح ام ایمن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ورثے میں تھی اپنے باپ کی طرف سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی کنیز تھی۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور حضور کی جب والدہ فوت ہو گئی، جب حضور کی عمر 6 سال تھی عمر مبارک، اس کے بعد حضور کی پرورش بھی انہوں نے کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ بڑا محبت کا انداز تھا، اور بعد میں حضور نے ان کا نکاح کیا تھا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، جن سے اسامہ بن زید پھر ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک طرف امام حسن یا امام حسین بیٹھے ہوتے تھے اور دوسری طرف حضور اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے جو حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن سے بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو ایک جنتی عورت سے نکاح کرے گا، جو ایک جنتی عورت سے زید بن حارثہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا تھا، تو ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ پھر آخر میں پراپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 سال کا عرصہ
بلکہ 4 سال تک پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں، ان کا دودھ پیا، چونکہ زیادہ عرصہ انہیں کے پاس رہے ہیں تو پھر اس لیے زیادہ انہیں نے آپ کو دودھ پلایا، اور حضور کی رضائی ماں جو ہے وہ اس حوالے سے مشہور ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم تو شروع سے ہی پہچان گئے تھے، بھانپ گئے تھے کہ یہ بچہ جو ہے کوئی غیر معمولی بچہ ہے۔ پھر آئے روز کوئی نئی چیز سامنے آتی تھی اور کوئی نیا واقعہ سامنے آتا تھا جو ہمیں حیران کر جاتا تھا۔ انہی میں سے کہتی ہیں کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن میں حضور کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی، یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی تو بکریوں کا ایک ریوڑ ہمارے قریب سے گزرا، تو کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، اس بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری علیحدہ ہوئی اور وہ آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور حضور کے سر پر بوسہ دیا بکری نے، اور پھر جا کے اپنے ریوڑ میں شامل ہو گئی۔ اور یہ حضور کے بچپن میں یہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، آگے آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں کا سجدہ کرنا، درختوں کا سجدہ کرنا اور ان چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ تو کہتی ہے کہ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میں حضور کو گود میں لے کر بیٹھی تھی تو بکریوں کا ریوڑ گزرا، تو اس میں ایک بکری اس سے علیحدہ ہوئی اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور پھر حضور کو بوسہ دینے کے بعد پھر واپس ریوڑ میں چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر مبارک تک آپ رہے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ وہاں پہ ایک اور بڑا مشہور واقعہ جو حضور کے ساتھ پیش آیا، جو تاریخ کی کتب سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، حضور کا شک صدر کا واقعہ جو ہے، یعنی حضور کا سینہ مبارک جو ہے اس کو شک کیا گیا، اس کو چیرا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں جو حضور کے رضائی بھائی تھے حضرت حارث کے بیٹے، ظاہر بات ہے ان کی بھی اتنی عمر ہوگی، کہتے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ہمارے گھر کی بیک سائڈ پہ، عقب سائڈ پہ، تو اچانک وہ بیٹا دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میرے بھائی محمد کو کوئی شخص قتل کر رہا ہے۔ کہتے ہم دوڑتے ہوئے وہاں پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں صحیح سلامت، اور حضور کے چہرے پہ رنگ جو ہے وہ متغیر ہو چکا ہے، یعنی چہرے پہ اثرات ہے جس طرح بندہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر ہم نے حضور سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بعد میں بیان بھی کیا اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس 2 سفید لباس پہنا ہوا تھا 2 افراد آئے میرے پاس، اور وہ ظاہری بات ہے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ کہا کہ 2 افراد میرے پاس آئے جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، چٹا لباس پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کے مجھے لٹایا ہے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، چاک کرنے کے بعد میرا دل نکال کے دھویا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سے کچھ حصہ جو ہے وہ الگ کر کے باہر پھینکا اور کہا کہ یہ شیطان کے حصے سے ہے، اور اس کو پھر جنت کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد حضور نے خود بیان کیا کہ اس کو پھر میرے سینے میں رکھا گیا اور پھر اس کو ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ ایسا جیسا سل دیا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ بعد میں پھر اس کو صحیح کر دیا۔ اب یہ واقعہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب یہ واقعہ سنا تو ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے پر کہیں کوئی آسیب کی آفت نہ آ جائے، کوئی آسیب کا اثر نہ ہو جائے، کہیں شیطان حملہ آور نہ ہو۔ تو پھر اس کے بعد وہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس واپس گئی ہیں مکے میں واپس کرنے کے لیے، اور پھر جا کے حضور کا یہ شک صدر 4 مرتبہ ہوا ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہ کیا تھا، یعنی اللہ ویسے بھی چاہے تو اللہ تو لفظ کن سے، حضور کا دل تو ویسے ہی پاک تھا، لیکن ایک ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کہ جس دل پر اللہ نے اپنا کلام اتارنا تھا، جس دل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنا تھا، اس کے ظاہری پاکیزگی کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مرتبہ آپ کا شک صدر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، 4 سال، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر ہوا ہے پھر 10 سال کی عمر میں، اور یہ حضور کا معجزہ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ما فوق الفطرت چیز ہے نا، سمجھ میں نہیں آتی، تو حضور کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ تو دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا ہے جب حضور کی عمر مبارک کتنی تھی، 10 سال۔ تیسری مرتبہ جب حضور کو نبوت
آپ نے اعلان کیا نبوت کا 40 سال کی عمر میں تیسری مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو پھر چوتھی مرتبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خدمت حضرت حلیمہ نے کی تھی، اس کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا دیا؟ سب سے عظیم اجر اور سب سے عظیم برکت تو ان کی زندگی میں یہ آئی کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس سے بڑی برکت اور اس سے بڑا اجر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں جب اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، تو حضرت حلیمہ یہ مسلمان ہو گئی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن سعد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، استأذنت امرأۃ، اس نے آ کے حضور سے اجازت مانگی اندر آنے کی، فکانت ترضعہ، اور یہ وہ عورت تھی جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا بعد میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما دخلت علیہ، فرمایا کہ جب وہ حضور پر داخل ہوئی تو حضور نے پکارنا شروع کر دیا، امی امی، کہا کہ وہ میری ماں آ گئی، وہ میری ماں آ گئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ اور وَعَمَدَ إِلَىٰ رِدَائِهِ فَبَسَطَهُ لَهَا فَقَعَدَتْ عَلَيْهِ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور اس چادر پہ انہیں اسی طرح بٹھایا۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ حضور کا جب حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا تو حضرت حلیمہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 40 اونٹ بھی دیے اور بڑا اکرام کیا اور بڑی عزت سے نوازا۔ حضور کے جو رضائی والد تھے وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جو مسلمان ہونے کا واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ بعد میں مکے میں آئے۔ اب سارے مکے والوں کو پتہ تو تھا حضور نے کس کا دودھ پیا ہے، اور رضائی باپ حضور کے وہ تھے۔ تو حضرت حارث آئے ہیں تو انہوں نے مکے کے قریش نے اور لوگوں نے، کفار نے کہا یہ تمہارا بیٹا محمد جو ہے، اس نے یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ عجیب عجیب دعوے کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، اور یہ کہتا ہے کہ پھر دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، مرنے کے بعد ایک اور دنیا کا قائل ہے، مرنے کے بعد ایک اور جہان کا قائل ہے۔ تو حضرت حارث کہتے ہیں کہ پھر میں حضور کے پاس گیا، اور جا کے حضور سے جب میں نے یہ ساری باتیں کی کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور دوبارہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اعمال کی سزا اور جزا ہوگی۔ تو حضرت حارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ کیسا وقت ہوگا جب میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد کرواؤں گا یہ آج کا مکالمہ، کہ جب دوبارہ اٹھیں گے قیامت کے دن۔ آج تو یہ لوگ نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور یہ ساری ایک اور کائنات برپا ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں پھر تمہیں اس وقت تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد کرواؤں گا کہ یہ ہماری جو بات چیت ہوئی تھی۔ حضرت حارث کا دل وہیں پہ نرم ہوا اور اسلام کے لیے آپ کا دل کھل گیا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حارث جو حضور کے رضائی باپ تھے بعد میں صحابی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، پھر یہ اکثر کہا کرتے تھے روض العنف میں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں کیا کہتے تھے، لو قد اخذ ابنی بجدی، کہتے ہیں کہ اگر قیامت کا دن میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا، جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ آج تو نہیں مانتے، قیامت والے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یہ یاد دلاؤں گا یہ بات چیت کہ تب میں کہتا تھا تم مانتے نہیں تھے۔ تو یہ تو مسلمان ہو گئے، اور پھر اکثر کہا کرتے تھے لو اخذ ابنی بجدی، اگر میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا قیامت والے دن، فعرفنی، اور پھر مجھے یہ بات یاد بھی دلائی، ما قالا، جو ہمارے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے، پھر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے لم یرسلنی انشاءاللہ حتی یدخلنی الجنہ، پھر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تب تک میرا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں جب تک مجھے جنت میں داخل نہیں کر لیں گے۔ یہ حضرت حارث پھر اکثر بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضور نے میرا ہاتھ قیامت والے دن پکڑ لیا اور مجھے یہ بات یاد دلائی تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ پھر تب تک میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہیں کر لیں گے۔ یہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب واپس آ کے حضرت عمہ کے حوالے کیا، جب حضور 6 سال کے ہوئے ہیں
تو پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے حضرت عبداللہ، یہ جب سفر شام پہ گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے تو ان کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو ان کی جو قبر تھی وہ مدینے میں تھی۔ مدینہ تو ابھی نہیں تھا، ابھی تو یثرب تھا۔ یثرب کے اندر ان کی قبر تھی اور وہ ننیال تھے حضرت عبداللہ کے، ننیال کا علاقہ تھا۔ تو حضرت آمنہ نے پھر ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں اپنے بیٹے کو والد کی قبر پہ لے کے جاؤں، اور خود بھی ان کے دل کے اندر یہ اشتیاق تھا کہ جایا جائے۔ تو حضرت آمنہ اور حضرت ام ایمن جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو حضور حضرت عبداللہ کی جو کنیز تھی، یہ 3 افراد کا قافلہ، حضرت آمنہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں آپ تھے، اور حضرت ام ایمن تھی۔ آپ لے کر گئی ہیں ننیال کے پاس، اور وہاں پہ 1 مہینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے ہیں، 1 مہینہ تک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب ہجرت کر کے وہاں پہ تشریف لے گئے تھے تو حضور پھر اس 1 مہینے کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ 6 سال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تب 53 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ تو تب بچے کو ہوش حواس ہوتی ہے، 6-7 سال کا بچہ ہو تو حضور کو یہ ساری باتیں پھر حضور صحابہ کرام کو بعض بات بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا، چونکہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی نہیں تھی۔ پھر حضور بعد میں جس طرح لوگ اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں، حضور بتایا کرتے تھے کہ یہاں پہ میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا، اور پھر حضور کہتے تھے یہ وہ کنواں ہے بنی نجار کا جہاں پہ میں جو ہے وہ بچپن میں نے تیراکی سیکھی تھی اور تیرنا میں نے سیکھا تھا۔ تو وہاں پر 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے ہیں، 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا، اور وہاں پہ بھی بڑے، اب چونکہ وہاں پہ یہودی آباد تھے، یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے موجود تھے، اب یہودیوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نشانی موجود تھی، اور قرآن مجید کہتا ہے وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو کوئی بندہ پہچانتا ہے۔ ایمان صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں لاتے تھے کہ یہ بنو اسرائیل میں سے سارے کے سارے نبی آئے ہیں تو یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے، وہ اسی انتظار میں تھے، بلکہ یہودی حضور کا واسطہ دے کر ایک دوسرے کے خلاف جب جنگ ہوتی تھی تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے اس کے واسطے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اس قدر حضور کو جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے تو ایک یہودی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری نشانیاں دیکھ لی، مہر نبوت دیکھی، اور حضور کو درخت سجدہ کرتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ درخت اور جانور سوائے نبی کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور یہ بھی انہوں نے نشانیاں پڑھ رکھی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ مکہ کے اندر پیدا ہوگا اور یتیم ہوگا۔ تو اس یہودی نے جا کے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ جو تورات کے اندر اور ہم نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ تو ایک اس بچے کے اندر میں نے دیکھی ہے۔ تو یہودیوں کا تانتا بند گیا، وہ وہاں پہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ حضرت آمنہ کو پھر خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی واقع یا ہونا نہ ہو جائے، پھر آپ نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اب جب واپس حضرت آمنہ وہاں سے چلی ہیں تو مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے، ابوا اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی جو کہ سنبھل نہ سکی، اور وہیں پہ آپ جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آخری لمحے جب انہوں نے دیکھا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو آخری جملے ارشاد فرمائے ہیں نا وہ بڑے کمال کے ہیں۔ انہیں کہنے لگی کلو حج میت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں آپ کو مخاطب کر کے کہا، حضرت آمنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تمہیں پتہ ہے کلو حج میت، کہ ہر زندہ چیز نے مرنا ہے، کہ جو دنیا میں آیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ گئے ہیں اور کسی نے زندہ نہیں رہنا، اور حضور کے باپ بھی پہلے جا چکے تھے۔ تو کہنے لگی کہ کلو حج میت، اے میرے بیٹے تمہیں پتہ ہے کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، کسی نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، وَكُلُّ جَدِيدٍ بَالٍ، اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، اور فرمایا وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، اور ہر بڑی چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ اپنے بیٹے سے آخری لمحات میں مکالمہ کر رہی ہیں کہ ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جدید نے پرانا ہونا ہے،
اور ہر بڑی چیز کو فنا ہو جانا ہے اس نے. اور پھر فرمایا وَأَنَا مَيْتَةٌ، اور کہا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، میں دنیا سے جا رہی ہوں. وَذِكْرَى بَاقٍ، اور یہ الفاظ انہیں کس قدر فرمایا وَذِكْرَى بَاقٍ، اور کہا میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن مجھے یہ علم ہے کہ میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، چونکہ جیسا پکیزہ بیٹا میں نے جنا ہے اس کا ذکر قیامت تک گونجتا رہے گا تو اس کے ساتھ میرا ذکر بھی گونجتا رہے گا. یہ حضرت آمنہ نے آخری کلمات یہی تھے. ان کے بعد پھر حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا. انہیں تسلی دی کہ ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جدید چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر بڑی چیز نے فنا ہونا ہے، اور میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں. اور کہا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میرا ذکر باقی رہے گا. وَذِكْرَى بَاقٍ، چونکہ جیسا بیٹا حضرت آمنہ نے کائنات کو دیا ایسا بیٹا کسی اور نے نہیں دیا. تو کہا کہ وَذِكْرَى بَاقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا. وَوَلَدْتُ طُهْرًا، کیونکہ میں نے ایسا پکیزہ بچہ جنا ہے کہ جو میرا ذکر قیامت تک مٹنے نہیں دے گا. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پھر اپنی والدہ کو دفنایا. اب وہ ذرا ایک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، کیسا ایک منظر ہوگا کہ ایک 6 سال کا بچہ، اور وہاں پہ تو آسمان بھی رو پڑا ہوگا. 6 سال کا بچہ اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے بے آب و گیا، پتھر ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے. کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنی والدہ کو دفنایا. اور یہ وہ در یتیم ہے جو یتیموں کا سہارا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے اوپر دکھوں اور غموں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار ہے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دفنانے کے بعد حضرت ام ایمن جو آپ کے ساتھ تھی، آپ واپس مکے میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تب عمر مبارک 6 سال تھی. تو 6 سال کی عمر سے لے کر پھر آگے 8 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی گود میں آ گئے، اور مکمل پھر یہ 2 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے. اور حضور حضرت عبد المطلب کے ویسے تو 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور پھر آگے ان کی بھی کثیر تعداد تھی، یعنی ایک بڑی تعداد میں آپ کے پوتے اور نواسے اور پوتیاں اور نواسے موجود تھے. لیکن حضرت عبد المطلب کا جو محبت کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا وہ اور کسی کے ساتھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے، حضرت عبد المطلب بڑی محبت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 8 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی، 8 سال کی عمر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد المطلب جو آپ کے دادا کا سایہ آپ کے سر پہ تھا وہ بھی اٹھ گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو ہیں حضرت ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کفالت میں آئے. پھر ایک لمبا عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے کفالت کی ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت اور رسالت میں بھی ساتھ دیا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے کفالت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا اور حضور کی پرورش کا حضرت ابو طالب کا انداز تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور آخری دم تک جب تک ان کا وصال نہیں ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری 10 سال جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے اس سے پہلے تو کوئی پریشانی نہیں تھی حضرت ابو طالب کے لیے، چونکہ پورے مکے میں ڈنکا بجتا تھا، ہر کوئی تعریفیں کرتا تھا کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا کتنا اچھا ہے، امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہ سب کچھ آپ کا دشمن ہو گیا. یہ 10 سال پھر حضرت ابو طالب کے لیے بڑی آزمائشوں کے تھے اور بڑے مشکل تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، کہ مکے کے لوگ سال کے اندر ایک سردیوں کا سفر کرتے تھے، ایک گرمیوں کا سفر کرتے تھے، ایک ملک شام کی طرف اور ایک یمن کی طرف. یہ 2 سفر کرتے تھے تجارتی سفر. حضرت ابو طالب پھر جب یہ سفر پہ ملک شام کی طرف جانے لگی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں. وہاں پہ ایک شہر ہے بصرہ، اس شہر کا نام ہے بصرہ، ایک الگ شہر ہے بصرہ اس شہر کا نام ہے. وہاں پہ ایک راہب تھا اور جرجیس اس کا نام تھا، ویسے مشہور بحیرہ راہب کے نام سے بڑا مشہور تھا. اور وہ کبھی بھی اپنے چرچ سے اور گرجے سے باہر نہیں نکلتا تھا، عیسائی پادری اور بڑا راہب تھا. اور اس نے یہ سارے واقعات پڑھ رکھے تھے اور سن رکھے تھے، ایک اللہ کا نبی آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی.
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اور اس قافلے کا گزر جب اس کے قریب سے ہوا نا تو وہ پہلی مرتبہ اپنی گرجے سے باہر آ گیا اور اس نے سارے قافلے کو بلایا. جب سارا قافلہ وہاں پہ چلا گیا اس نے جا کے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ اس بچے کا ولی کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا ولی ہوں. بحیرہ رحب نے پہچان لیا، اس نے حضور کی مہر نبوت دیکھی، اس کے نام نشانیاں پوچھی، مکے سے ساری چیزیں. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ملک شام میں نہ لے کے جائیں، اگر یہودیوں کو علم ہو گیا وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ نبی کب آئے، لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ وہ نبی بنی اسرائیل سے آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. اب یہ تو بنو اسماعیل سے آ گیا ہے تو اس لیے وہ بغض اور اناد کی وجہ سے کہیں نقصان نہ پہنچائیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ اس راہب نے کہا، بحیرہ راہب نے، اس نے کہا کہ جب تم وہاں گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے ایک منظر دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس نے اس بچے کو سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت سوائے کسی نبی کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے یہ وہی نبی ہے جو اللہ نے آخری نبی آخری زمان اپنی پہلی کتابوں میں، اور جس کا ذکر حضرت عیسیٰ نے بھی کیا، قرآن نے پھر اس کا ذکر کیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حضرت ابو طالب جو ہے وہ پھر ملک شام اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. جب ساری باتیں ہو گئی واپس مکے میں بھیج دیا اور اس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر واپس مکے میں آ گئے. اگلے جمعے سے انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.